بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ جناب والا گزارش یوں ہے کہ آج ہم اس وقت جو میڈیا کام کر رہا ہے اس پر تھوڑی سی نظر ثانی کریں گے کہ کیا ہم اداروں کے خلاف، کیا پارٹیوں کے ساتھ، یا اداروں کے ساتھ اور پارٹیوں کے خلاف درست سمت میں جا رہے ہیں۔ کیونکہ اس وقت جو میڈیا کام کر رہا ہے، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں، وہ شخصیت کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کی کردار کشی میں لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے لفظوں کی حمایت میں لگ جاتے ہیں۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ معاملات کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ تک بات پہنچ جاتی ہے اور ہڑتال ہو جاتی ہے، بڑا خوفناک ریئیکشن آتا ہے، جبکہ ہمارے پاس اوتھینٹک اس کے اگینسٹ میں کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا۔ ہمارا اسلام اور ہمارا اخلاق اور ہمارا قانون، یہ تینوں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم کسی ایک شخصیت کے کہنے پہ وہ کر گزرتے ہیں جو ہم نے تصور نہیں کیا ہوتا، وہ کہہ گزرتے ہیں جو ہم نے کبھی پلان نہیں کیا ہوتا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کسی حوالے سے بھی، تو اس کے نیگیٹو آنسر کو ہم بڑا پروموٹ کرتے ہیں، ہائی لائٹس کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے پازیٹیو آنسر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم پازیٹیوٹی کی طرف جب جاتے ہیں تو پھر اس کے نیگیٹو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کسی حد تک یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ حقیقت پسندی سے ہٹ کر شخصیت پرست جو ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب شخصیت پرستی میں جب ہم آتے ہیں تو عموماً ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ درست کہہ رہا ہے، ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، ہمیں بس ایک ہی ٹھان لیتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہی حق ہے۔ یا خلافت میں آتے ہیں تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، بے بنیاد بات کر رہا ہے۔ تو اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو گواہان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ایویڈنس بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا، قانون ہے تو قانون بھی اسی رول کو فالو کرتا ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں سے عاری فقط ایک شخص کے بیان پر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر بیرا روی کا شکار ہو رہے ہیں ہم۔ اگر ہم کسی چیز کی تحقیق کریں، اس کے ثبوت ہوں، اس کے گواہان ہوں، اس کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہو، اس پر ہم اگر چلیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ کچھ اینکر پرسن ہیں، کچھ عام تجزیہ نگار ہیں، کچھ میرے جیسے لوگ ہیں کہ ان کی جو پسندیدہ شخصیات ہے وہ انہی کی بات کرتے ہیں، انہی کا راگ الاپتے ہیں، قصیدہ کنی کرتے ہیں، نوح کنی کرتے ہیں۔ تو اس میں بڑی پرابلم یہ ہو رہی کہ ایک ہی شخصیت، ایک ہی سبجیکٹ، ایک ہی کریکٹر، اور اس کو اتنا زیادہ مانجا جاتا ہے، کیا ٹک ٹاک، کیا فیس بک، کیا ٹویٹر، کیا یوٹیوب، کیا انسٹاگرام۔ تو بڑی ایک عجیب کیفیت، ہجان خیزی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میری گزارش ویورز سے یہ ہے کہ آپ چیزیں دیکھیں، اپنے ذہن کو تھوڑا سا کول ڈاؤن۔ ابھی ایک پشاور میں نے واقعہ سنا، دیکھا تو نہیں میں نے، کہ کسی شخص نے نعوذ باللہ من ذالک کا عمران خان کو کہا کہ میں انہیں نبی کے برابر سمجھتا۔ اب میڈیا کا کریکٹر یہ ہے، کنٹینیو اگر ہم کوئی بھی مواد دیکھتے ہیں، کوئی بھی شخص کو سنتے ہیں، تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اعصاب پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو ابھی رائٹ ناؤ جو میڈیا ہے وہ یہی کریکٹر کر رہا ہے کہ ہمارے برین جو ہے ان کو واش کر رہا ہے۔ کل تک جو فوج ہمارے دل میں رہتی تھی، آج ہم اس کے خلاف اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کی جائز باتوں کو بھی ریفیوز کر رہے ہیں۔ میں قطعاً فوج کی حمایت نہیں کر رہا، نہ فوج کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ یار حقائق پر مبنی چیزوں کو دیکھیں۔ آج بھی اگر کوئی مضبوط دیوار آپ کے ملک کے گرد کھڑی ہے تو وہ فوج ہے۔ تو خدا را کسی شخصیت کے کہنے پر، کسی شخص کے کہنے پر ان حقائق کو مسخ کر کے آپ فوج کے خلاف بات نہ کریں۔ آپ کی شخصیت، آپ کا کردار اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک شخص، ایک فرد خراب ہے تو آپ پوری فوج کو ٹارگٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی ایک شخص کی ہوتی ہے، ہم پوری قوم کو گالی دیتے ہیں۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ تو
تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنے رول ریگولیشن کو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں. ہم میڈیا کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی تنقیدی ہو گئے ہیں. تنقید اور تنقید ہم کسی کو نہیں بخشتے ہیں. اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے نعوذ باللہ من ذالک کا کہ کچھ لوگ بلا وجہ کے دین کی طرف بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنے لگ گئے ہیں. تو یہ بڑی خوفناک ایلیمنٹس ہیں. آنے والے وقت میں ہم یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وقتاً فوقتاً لوگ دین سے بھی عاری ہوتے جا رہے ہیں. تو میری گزارش یہ تھی کہ آپ جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی کنٹینٹ دیکھتے ہیں، کوئی ولاگ دیکھتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا سمجھا بھی کریں کہ کہیں وہ شخص کوئی جو ولاگ کر رہا ہے، کنٹینٹ کر رہا ہے یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ، وہ شخصیت پرست تو نہیں ہے. اگر وہ شخصیت پرست ہے، دو چار ویڈیوز کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا برین واش کر کیوں پا رہا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو کنٹینیو دیکھ رہے ہو. اور ایک ٹائم آتا ہے آپ اس کو پیر و مرشد کی طرح پوجنے لگ جاتے ہو، ماننے لگ جاتے ہو. تو خدا را کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں میڈیا پہ، چاہے وہ نیگیٹو ہے چاہے وہ پازیٹیو ہے، تو اس کو تھوڑا سا اس انداز میں دیکھیں کہ جسٹ وہ خبر ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیا. اگر آج ایک ٹویٹ ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں میں ہمارا ملک ایک جان خیزی میں آ جاتا ہے، افراتفری مچ جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ گر گئی، ڈالر گر گیا، چڑھ گیا، یہ ساری چیزیں مجھے تو بڑی پینفل فیل ہوتی ہیں. اور میری گزارش تمام تر پاکستانیوں سے ہے، اپنے لوگوں سے ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں. میڈیا ایک اچھا رابطے کا سلسلہ ہے. میڈیا پہ ہم اچھے کام کو پروموٹ کریں، میڈیا پہ ہم اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، نہ کہ ہم لوگوں کی کردار کشی کریں. لیکن افسوس صد افسوس اسلام میں تو یہ ہے، میں تھوڑا سا اسلامی بات یوں کر لیتا ہوں کہ ہم اسلام کے بغیر بالکل خالی ہیں. اگر اسلام ہماری شخصیت، ہماری طبیعت، ہمارے مزاج، ہماری گفتگو میں نہیں ہے، تو بس ہم ایک ریوڑ ہیں جو کہ ہم بنتے جا رہے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی خبر کی ٹو نہ لگاؤ جب تک کہ وہ درست نہ ہو، جب تک کہ آپ کو اس خبر کی ضرورت نہ ہو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خبریں ایسی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں، ہماری ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، مگر ہم اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ بولنے والی شخصیت بہت اچھی بات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا بہت اچھا بات کرنے کی پوزیشن رکھتی ہے، تو اس کو ہم کنٹینیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم پھر خود وہ نہیں رہتے جو ہم ہیں، ہم شخصیت پرست بن جاتے ہیں. یہ اس طرح سے برین واش ہو جاتا ہے ہمارا کہ اس شخص کے خلاف ہم اپنے رشتے ناطے دوست یار سب کچھ چھوڑنے تک چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایب نارملٹی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. تو میری تو گزارش ہے کہ میڈیا کو میڈیا کی حد تک رکھا جائے، چاہے میں ہی کیوں نہیں ہوں. میں نے بس ایک فیل کیا کہ یہ لوگوں کے اندر چیزیں بلٹ اپ ہو رہی ہیں، میں نے اس پہ بات کرنا مناسب سمجھا کہ شخصیت پرست ہوتے جا رہے ہیں لوگ، چاہے وہ سیاسی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والوں کے ہو رہے ہیں، چاہے وہ عسکری شخصیات ہیں، چاہے وہ مذہبی شخصیات ہیں. تو خدا را آپ سے گزارش یہ ہے کہ شخصیت پرست بننے سے پرہیز کریں، جھوٹی خبروں کے پیچھے جانے سے پرہیز کریں، ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جو آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میری بات، میری کوشش، میری کاوش اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، بڑی نوازش ہوگی. وعلیکم السلام.